اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وعترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب عليه يا حي يا قيوم. بسم اللہ اللہ السلام قول من رب رحیم یا رافع حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما. سب سے پہلے تمام حاضرین اور غائبین کو السلام علیکم. دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں میں پیدا کردہ ایک صفت کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، اور وہ صفت ہے توکل. توکل. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی ذات کے اوپر توکل رکھتے ہیں. اور یہ توکل ہے کیا؟ اگر اس توکل کو اگر آپ دیکھیں، یہ لفظ جو ہے نا عربی زبان کی لفظ وکالت سے نکلا ہے. وکالت کے معنی وکالت سے ماخوذ ہے، یعنی وکالت کا مطلب ہے اپنے کسی بھی کام کو کسی ایسے شخص یا ایسی ذات کے ذمے لگا دینا جو آپ کی طرف سے اس کام کو سر انجام دے، اس کام کو اختتام پر پہنچائے، اس کام کا جو ہے نا کیا رزلٹ آئے، جو بھی ہو ہر ایک معاملہ اسی کے ذمے ڈال دینا. یہ اصل میں کیا ہوتی ہے؟ وکالت. یہ اصل میں کیا ہوتی ہے؟ وکالت. تو توکل کا مطلب بھی یہی ہے کہ اپنی ذات کی ہر ایک معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا کہ جو بھی میرا مالک میرے حق میں کرے گا وہی جو ہے نا وہ میرا مالک ہے اور وہی مجھے قابل قبول ہے. تو یاد رکھیں کہ اگر آپ دیکھیں یہ ایک ایسی صفت ہے جو ہر ایک شخص کے اندر ہونی چاہیے اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بس اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی بھروسہ رکھے اللہ پر تو وہ اسی کو کافی ہے. تو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، ہر ایک معاملے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. ہم صرف اور صرف اتنا کر سکتے ہیں جو ہمارے حصے کا کام ہے، باقی ہر ایک معاملے میں میرے اللہ کی ذات ہی واحد ذات ہے جو ہر ایک معاملے کو سنبھالتی ہے. اور اس بات کا ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے عقل میں بالکل جو ہے نا کیا ہونا چاہیے؟ پختہ وہ ہو جانا چاہیے، ایمان ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی واحد ذات ہے جو ہر ایک معاملے کو سیدھا بھی کر سکتے ہیں اور ہر ایک معاملے کو جو ہے نا کیا کر سکتی ہے؟ بہتر کر سکتی ہے. اور یاد رکھیں کہ دنیا کے یہ جو معاملات ہم دیکھتے ہیں، ہم جو ہے نا اپنے اہل و عیال پر، اپنے اولاد پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے تعلق کے اوپر، اپنے مختلف معاملات کے اوپر، اپنے حکماں پر، اپنے حکمرانوں پر، ان پر جو ہم کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں. یہ بھروسہ ناقابل ایسے سمجھ لیں قبول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر صرف بھروسہ کرنا چاہیے، اور وہ واحد ذات ایسی ہے جو ہر ایک معاملے میں ہماری کیا کر سکتی ہے؟ رہنمائی کر سکتی ہے، اور ہر ایک معاملے میں ہمارے ہر ایک معاملے کو وہ سمجھ سکتی ہے. دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو ہمارے کسی بھی معاملے پر پوری طرح سے نظر کر سکتا ہو. یا ایک ذات ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ وکالت ہم کس کو دیتے ہیں؟ وکالت ہم اسے وکیل ہم اسے ٹھہراتے ہیں جس کے اندر یہ تین خصوصیات ہوں گی.
اگر 3 خصوصیات ہیں تو وہ ہمارا وکیل بن سکتا ہے، اگر یہ 3 خصوصیات نہیں ہیں تو وہ ہمارا وکیل نہیں بن سکتا۔ نمبر 1 پہ ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ جس کو ہم اپنا وکیل ٹھہرا رہے ہیں وہ ہمارے ہر ایک احوال سے واقف ہو۔ اگر کوئی بندہ آپ کے احوال سے واقف نہیں، آپ کے معاملات سے واقف نہیں، تو وہ آپ کے معاملات کے لیے کیسے بول سکتا ہے؟ کیسے وہ آپ کی وکالت کر سکتا ہے؟ کیسے کسی کے سامنے وہ دلائل پیش کر سکتا ہے؟ کیسے وہ کسی کے سامنے آپ کی بے گناہی ظاہر کر سکتا ہے؟ کس طرح سے وہ آپ کی صداقت کا بیان دے سکتا ہے؟ تو یہ اس وقت ممکن ہے جب وہ آپ کی ذات سے مکمل طور پر واقف ہو۔ اور یہ جو معاملہ ہے اگر آپ دیکھیں تو پوری کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو مکمل طور پر ہر ایک شخص کے حال سے واقف ہے۔ دوسرے نمبر پر، اور اس میں کیا ہو، آپ کے کام کو سر انجام دینے کی صلاحیت بھی ہو۔ آپ کا جو ذمہ ہے، آپ جو بھی اس کے ذمہ ایکٹیویٹی لگا رہے ہیں، جو بھی کام لگا رہے ہیں، وہ اس کام کو کرنے والے کے قابل بھی ہو۔ اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو کیا آپ اسے اپنی وکالت پہ کیا کریں گے، مقرر کریں گے، اسے اپنا وکیل مقرر کریں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو آپ کائنات میں دیکھیں کوئی بھی ایسا کام ہے جو میرے اللہ کے دست قدرت میں نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہی ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کی واحد ذات ہے جو ہر ایک کام کو سر انجام دے سکتی ہے۔ آپ کا معاملہ کتنا بڑا ہے یہ نہیں سوچنا، یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ تو واحد وہ ذات ہے جو ہر ایک معاملے کو سر انجام دے سکتی ہے، تو اس لیے توکل صرف اللہ پر۔ اسی طرح سے تیسرے نمبر پر وہ ہمدرد ہو، وہ آپ پر مہربان ہو۔ اگر کوئی شخص آپ جس کو وکالت دے رہے ہیں وہ اس کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ آپ سے جو آپ پر مہربان نہیں ہے، تو وہ آپ کی وکالت کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے تو آپ کو پھنسانا ہی پھنسانا ہے۔ تو ایک ہی ذات ہے جو ذات ہے الہ، وہ ذات الہ ہے، وہ آپ کے ہمدرد بھی ہے، وہ آپ پر مہربان بھی ہے، اور ہر طرح سے آپ کے اوپر کیا کرتی ہے، ہم مہربانیاں کرتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ان مہربانیوں کی مجسم صورت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اس سے بڑی رحمت ہو سکتی ہے کوئی؟ اس سے بڑا بھروسے والا شخص ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اس سے بڑا کسی کام کے کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا وکیل کسی کا ہو سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں وہ ذات کی مہربانیاں ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں کہ اس نے اپنی رحمت مجسم ہمارے لیے کیا کی مقرر فرمائی، جو ہمارے لیے رحمت للعالمین ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ تو یہ بھی تو میرے اللہ کا کرم ہے نا، یہ بھی تو میرے اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر وکیل ٹھہرانا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اگر شاہد بنانا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اگر آپ کے ساتھ مخلص کوئی ذات ہے جو آپ پر مہربان ہے، کوئی ہمدرد ہے مجسم حالات میں کوئی انسانوں میں سے، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذات مبارکہ۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جو میرا رسول فرمائے اسی کی اتباع کرو، اسی کی اتباع کرو۔ اللہ کی اطاعت اگر چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کرو۔ تو یہ محبت، یہ اطاعت کا یہ تسلسل جو ہے یہ اسی وجہ سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ہر ایک معاملے میں مقدم جان کر، جو ان کا طریقہ کار ہے، جو انہوں نے فرمایا کسی بھی معاملے میں، اس معاملے پہ ہم کیا ہو جائے،
اس کی ذات مبارکہ کے اوپر پوری طرح سے توکل کر لیں، اور یہ نہ سوچیں ہو سکتا ہے اس میں ہمارا نقصان ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ ہو جائے۔ اپنے یہ شکوک و شبہات، اپنے خدشات کو ہم کیا کر دیں، ترک کر دیں، اور بالکل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اس کے مطابق جو ہے نا عمل کریں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم جو ہے نا توکل کر رہے ہیں۔ توکل کا یہ مادہ ہے، توکل کا یہ مادہ ہے۔ جب آپ کو مسئلہ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سے میں دیکھو کہ اس مسئلے کا حل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن چراغوں نے کیا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، تابعی، تابع تابعین، اس کے علاوہ اولیاء اکرام، مشائخ، علماء اکرام، یہ تمام کے تمام لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا درس دیتے ہیں، ہر ایک معاملے کو جو ہے نا ہمارے سامنے اجاگر کرتے ہیں۔ تو جب ہم ان پر عمل کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کے اوپر توکل کر لیا ایک مرتبہ۔ اور اسی توکل کے بارے میں بزرگوں کی مختلف رائے ہیں، بزرگوں کی تو بہت ہی پیاری پیاری رائے ہے، اتنی آرا، اتنا توکل بزرگوں نے جو ہمارے اولیاء اکرام نے دیا ہے، میں کہتا ہوں کمال، بہت ہی کمال۔ ایک بزرگ کہتے ہیں توکل کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ خدائی 1 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، سال کے لیے دے دے اور کہے کہ تمہارے پاس مکمل اختیار ہے، جیسے چاہو جو چاہو ویسے کر دو، تو وہ بندہ اس پوری کی پوری خدائی کو جیسے چل رہی ہو اللہ کی منشا کے مطابق اسی طرح چلنے دے، کوئی ایک رائی برابر بھی اس میں تبدیلی نہ کرے، اور جب وقت مقرر ہے اور اسے واپس لوٹا دے۔ یہ لو میرا مولا، جیسے تو چلا رہا تھا وہی سب سے بہترین ہے۔ توکل یہ ہوتا ہے، توکل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو ہے نا خراب ہو رہا ہے، یہاں پہ اس طرح سے یہ نظام نہیں صحیح چل رہا، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ وہ ہو رہا ہے، یہ توکل نہیں۔ توکل یہ ہے اللہ پر مکمل یقین رکھنا، کیونکہ جو بھی معاملات اس پوری دنیا میں ہو رہے ہیں وہ میرے اللہ کی منشا کے مطابق ہو رہے ہیں، میرے اللہ کی منشا کے مطابق۔ اگر میرا اللہ نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی کہیں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل نہیں سکتا۔ تو اس لیے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی یہ تمام کے تمام جو اسباب بناتا ہے یہ صرف ہمارے حصے کے کام ہے۔ توکل اللہ پر، توکل اللہ پر، باقی جو اس نے فرمایا ویسے تو کرنا پڑے گا۔ اب فرض کیا آپ کو اللہ تبارک بیمار ہوتے ہیں، بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے، دوائی ہم نے صرف کھانی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوائی سنت ہے، میرے رسول کی سنت ہے، ہم ادا کر رہے ہیں، باقی دوائی سے شفا ہوگی یہ جو ہے نا عقیدہ غلط ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے دوائی ہم نے کھائی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ہمیں جو شفا ملے گی وہ دوائی سے نہیں، وہ میرے اللہ نے دینی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اونٹنی ایسے کھلی چھوڑ دوں اللہ کے اوپر توکل کر کے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اونٹنی کے پاؤں باندھ دو اور پھر اللہ کے توکل پر چھوڑ دو، اللہ کے توکل پر چھوڑ دو۔ دیکھیں توکل یہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے، جو آپ کے حصے کا کام ہے وہ اپنے حصے کا کام آپ کر ڈالیں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں، اس کا رزلٹ کیا آئے گا، اس کا نتیجہ کیا آئے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں توکل کرنے کا مطلب یہ ہے اسباب کو ترک کر دینا، سارا کچھ ترک کر دینا۔ دیکھیں وہ بہت آگے کی بات ہے، بہت ہی آگے کی بات ہے۔ اسباب ترک کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ دیکھیں، تجارت کی، اہل و عیال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رشتہ داریاں تھی،
دوست احباب تھے، حکومت کی، سیاست کی، تجارت کی، ہر ایک معاملہ، عبادت کیا، ہر ایک معاملہ کیا، اور اس کے باوجود لیکن ہر معاملے کا اختیار، ہر معاملے کا اینڈ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے دوستو توکل یہ ہے کہ زندگی کے ہر ایک عمل میں، ہر ایک پہلو میں اللہ کی ذات کو مقدم رکھنا، اور وہی اس کا نتائج دینے والا ہے۔ تو اگر ترک کرنے ہیں، اسباب ترک کیے جا سکتے ہیں، کرتے ہیں کوئی بزرگ، تو وہ اس صورت میں اگر آپ کے اہل عیال نہ ہوں، اگر آپ کے اہل و عیال ہے تو آپ اسباب ترک نہیں کر سکتے۔ آپ کا عزم پختہ ہو، اسباب ترک کرنے کے بعد اتنا پختہ عزم ہو کہ ہر ایک معاملے میں آپ اللہ پر یقین رکھیں، کسی معاملے میں جو ہے نا اپنی منشا نہ لائے، پھر اس کے بعد اللہ کی منشا کے اوپر راضی ہو جانا، راضی بارضا۔ اگر برا ہو تو تب بھی اللہ کے سامنے سر پر سجود ہونا، اور اگر اچھا ہو تب بھی اللہ کے سامنے سر پر سجود ہونا، اور اس کی ہی تسبیح کرنا، اس کی ہی مہربانیوں کا شکر ادا کرنا، اس کے سامنے ہر ایک معاملے میں راضی رہنا اور شکر ادا کرنا۔ اس کے بعد کسی بھی معاملے میں کسی سے ظاہراً اشارتاً کسی بھی طرح سے سوال نہ کرنا، یہ ہے توکل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس طرح سے یہ تمام کے تمام معاملات اس وقت حاصل ہو سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کا توکل رکھتے ہوں، تو تب آپ چھوڑ دیں، اسباب ترک کر دیں۔ ادروائز یاد رکھیں یہ اسباب کی دنیا ہے، تو اسباب ضروری ہے، اسباب ضروری ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں یہ اسباب مہیا کرنے والی ذات میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہی اسباب مہیا کرنے والی ہے۔ تو توکل اللہ پر رکھنا چاہیے، اور اتنا توکل ہونا چاہیے، اتنا توکل ہونا چاہیے کہ ہر ایک معاملے میں اسی کو مقدم رکھے، اور ہر نتیجے پر اسی کی ذات کے اوپر جو ہے نا کیا رکھے، یقین رکھے، اور یاد رکھے اور نظر رکھنی چاہیے۔ جب آپ اللہ پر توکل رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف اسباب پیدا کرتا ہے، مختلف جو ہے نا انداز سے آپ کی مدد کرتا ہے، تو ان اسباب سے فائدہ اٹھانا، ان جو ہے نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی نصرت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہی ضروری ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا، ایک شخص جو ہے نا ایک بت کے آگے کھڑا تھا اور اسے پکارے جا رہا تھا، مسلسل کئی سالوں سے اس کی پوجا کر رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ کیا ہوا جی، اس جگہ پہ سیلاب آ گیا۔ جب سیلاب آیا تو وہ شخص جو ہے نا سارے کے سارے لوگ وہاں سے جو ہے نا نکلنے لگے کہ ہم جو ہے نا یہاں سے دوڑتے ہیں کہ اب سیلاب آ گیا ہے، ڈوب کے مر جائیں گے۔ اور وہ شخص اسی بت کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بس جی میں نے تو اس بت کی ساری زندگی پوجا کی ہے، اگر بچائے گا تو یہی بچائے گا، میرا اس کے اوپر توکل ہے، مکمل طور پر توکل کر کے کھڑا ہوا ہے۔ پانی آ گیا، پانی ادھر آیا، اس کے پاؤں ڈوبنے لگے، پھر بھی کھڑا ہوا ہے کہ تو ہی بچائے گا جیسے بھی بچانا ہے۔ تو اسی دوران ایک جو ہے نا کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی آ جاؤ، پانی آ گیا ہے، ڈوب جاؤ گے، چلے جاؤ۔ وہ نہیں گیا، چلے جاؤ یہاں سے، وہ نہیں گیا۔ پھر جو ہے نا ایستا ایستا پانی اس کے جو ہے نا کہاں تک، چھاتی تک آ گیا۔ پھر اسے ایک کشتی آئی، انہوں نے کہا کہ بھائی آ جاؤ، کشتی پہ بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں نکال لیتے ہیں، نکل جاؤ باہر چلو۔ وہ نہیں گیا کہ میں نے تو توکل کیا ہوا ہے اس کے اوپر۔ پھر جو ہے نا کیا ہوا، پانی اس کے ناک تک آنے لگا، تو وہ منہ تک آنے لگا، تو وہ اٹھ کر ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا، اور وہاں پہ بھی کہہ رہا ہے توکل اس پر ہے، یہ بچائے گا تو بچائے گا۔ پھر ایک شخص آیا کشتی لے کر، بھائی آ جاؤ، بیٹھ جاؤ کشتی میں، بچ جاؤ گے۔ تو وہ نہیں بیٹھا۔ تو آخرکار کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی بیچارہ آیا اور کہنے لگا، او بھائی جان تینوں کیویں بچائیے، یہ 20 مرتبہ تو تمہارے پاس بندے بھیجے، ایک مرتبہ تمہیں بندہ آیا کہنے لگ گیا کہ آؤ یہاں سے چلو، تم نہیں گئے، کشتیاں بھیجی پھر بھی نہیں گئے، تو میں خود آؤں تمہیں نکالنے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا
دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ اسباب سے بھی ہمیں جو ہے نا کیا کرنا پڑے گا، فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ توکل اس کی ذات پر رکھنا ہوگا مکمل طور پر ہر ایک معاملے میں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا توکل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسے کر دے جیسے مردہ غسیل کے آگے، یعنی مردہ غسیل کے آگے سے کیا مراد ہے، یعنی جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جیسے جدھر چاہے اسے پلٹ دے، الٹا کرے سیدھا کرے، اسے نہلائے صاف ستھرا کرے نہ کرے، جس طرح سے مرضی اس کی منشا ہو وہ ویسے کرے، یہ توکل ہے، یہ توکل ہے ہمارے بزرگوں کا۔ تو اس طرح سے دوستو اپنی ذات مکمل طور پر اس اللہ کے حوالے کر دو اور اس اللہ پر مکمل یقین رکھو، اس کی ذات پر مکمل یقین رکھو اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو ہی حتمی طریقہ سمجھو، اور وہی فلاح، وہی ہمارے لیے جو ہے نا کامیابی کا راستہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت